السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی آیت ہے آیت نمبر 44 اور 45۔ ملاحظہ فرمائیں۔ لا یستعذنوک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ انما یستعذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیرت اور وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف صاف الفاظ میں فرما دیا کہ تجھ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جہاد میں نہ جانے کی جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں فساد ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں کجی ہے، اس لیے وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں ہیلے بہانوں سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، فریب سے، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ نہ وہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی جان کو جہاد میں، اللہ کے راستے میں جہاد میں نہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی جان خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے متقی لوگوں کو، یعنی متقی لوگ وہ ہیں جو تجھ سے اجازت نہیں مانگتے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ یعنی یہ آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 کے مد مقابل ہے۔ یعنی آیت نمبر 45 جو ہے یہ منافقین کے حوالے سے ہے، تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن آیت نمبر 44 یہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران و پریشان پھرتے ہیں، گمراہ ہو کے پھرتے ہیں، سوچ و بچار میں پھرتے ہیں کہ کاش کہ یہ جہاد والا حکم نہ ہوتا اور ہم جہاد سے دور ہی رہتے، کیونکہ انہیں تو خوب لا یستحزنوک الذین یؤمنون باللہ۔ آیت نمبر 44 میں یہ الفاظ بڑے واضح ہیں، کیونکہ انہیں تو خود جہاد میں جانے کا شوق ہے اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملے۔ یعنی جو جہاد میں خوشی سے جاتے ہیں ان کا مطمع نظر شہادت ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں
شہید ہونا ان کی خواہش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے معاش میں ان کے لیے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، اس کی پشت پر اڑتا پھر رہا ہے۔ جب کبھی دشمن کی آمد پر کوئی خوف کی آواز یا گھبراہٹ سنتا ہے تو اڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور قتل اور موت کو ان جگہوں میں تلاش کرتا ہے جہاں مل سکتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو شوق شہادت رکھتے ہیں انہی کے دلوں میں جذبہ ہے جہاد کا، اور جو شوق شہادت میں گمراہ ہیں، جن کے دلوں میں شہادت کا معاملہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کو وہ لات و لال کرتے ہیں، وہ سوچ و بچار میں ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ان کے دلوں میں کوڑ ہے، ان کے دلوں میں فتور ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جنگ میں مارے گئے تو ہمارا مال و اسباب سب کسی اور کے کام آئے گا، ہم تو مارے گئے۔ اس لیے ان کی خواہش ہے کہ اسی دنیا میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا انما یستحزنک الذین لا یؤمنون، بس مومنین اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ہونے پر مومن تو بلا تامل نکل کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو ہی جہاد کا اعلان ہوتا ہے مومن بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی سوچ بچار کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خدشہ کے، بغیر کسی ڈر کے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو منافق ہیں وہ بہانے تراشتے ہیں اور ہر ایسے موقع پر متذبذب ہوتے ہیں، سوچ بچار میں ہوتے ہیں کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں، جائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ اس تذبذب کا شکار ہیں۔ کبھی دل کہتا ہے چلو شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ ہی کہتے ہیں، اور کبھی دل میں آتا ہے نہیں یہ سب ڈھکوسلے اور ڈرانے کی باتیں ہیں۔ یعنی یہ ان کے دلوں کا کوڑ ہے، ان کے دلوں میں کوڑ ہے، منافقت ہے یہ، اسی لیے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ چند روز جینا ہے، آرام سے دن کاٹ لیں۔ یہ ان کا خیال ہے کہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو آرام سے کاٹ لیں، کیا قتال کرنا، کیا لڑائی کرنی، کیا جہاد کرنا۔ یعنی ان کی نظر میں جہاد نہیں ہے، قتال ہے، جبکہ مومن کی نظر میں جہاد جذبہ شہادت کے ساتھ لڑا جاتا ہے، جہاد کے بدلے میں شہادت ملتی ہے، اور شہادت ایک ابدی خوشی کا نام ہے جو ہمیشہ کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام میں زندگی گزارنے کا، جو ابدی زندگی ہے وہ گزارنے کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ یہ ہے جذبہ شہادت، اور یہ ہے مومن کی اور منافق کی تفریق۔ یعنی مومن جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں منافق جو ہے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں جہاد کرنے نہ نکلوں، میں اپنا مال بچا لوں اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہے اس کو ٹھاٹھ باٹھ سے گزاروں، جبکہ یہ ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، اور غربت کی زندگی، مفلسی کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ جو ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی یہاں گزارتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو اللہ کے ڈر اور تقوی کے ساتھ یہاں عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، نرمی کے ساتھ رہتا ہے، خلوص کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ کی تابعداری کے ساتھ رہتا ہے، اپنے آپ کو متقی بنا کے رہتا ہے، ایمان والا بن کے رہتا ہے، اس کے لیے آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے نبی کی رفاقت ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی کی رفاقت عطا فرمائے، اور اللہ جہاد کا موقع دے تو سب سے پہلے ہم آگے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی جہاد کے لیے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔